شاہ بلغم اور نیند، اور ایک یہ سردیاں بہترین گزارنی ہے، اور گرمیوں میں بھی مسائل نہ ہوں، اور ٹینشن، انزائٹی اور نیند کا مسئلہ اور دماغی ذہنی کھچاؤ تناؤ کا مسئلہ اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو اناب سپستہ بہی دانے والا انابی قہوہ پینا شروع کر دیں۔ 4 فروری غالباً مجھے یاد ہے 2020 کو میں نے اس کی پوسٹ ڈالی تھی، اور جو دنیا نے اس کو پینا شروع کیا، یہ ہمارا خاندانی تھا، میری والدہ رحمت اللہ علیہ یہ ہمیں بنا کے پلاتی تھی، ایسا زبردست اس کا ذائقہ، انابی قہوہ اس کا نام، ایسا زبردست اس کا ذائقہ ہے اور ایسا خوشبودار ہے اور ایسا لذیذ ہے، اور اس کے علاوہ اس کے فائدے۔ اس دن ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ انہوں نے کچھ شادیاں زیادہ کر دی، اب ایک بندہ تھا اس نے شادی زیادہ کی، 4 شادیاں ہو گئی، تو اس نے خواب اس نے دیکھا، سوچا کہ 2 ماریں گی 2 بچائیں گی، ویسے اس نے سوچا اگر 2 ماریں گی 2 بچائیں گی، خواب دیکھا 2 پکڑ رہی ہیں 2 مار رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک مخلص ہیں، انہوں نے تسبیح خانے کے سارے نظام کو تو کچھ نہیں کر سکے، پر لطیفوں کی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ان جس شعبے میں بھی تسبیح خانے کی خدمت دی ہے وہ اللہ کی خاص مخلوق ہے، اس کا اللہ سے تعلق ہے بس۔ وہ کہتے ہیں کیلولہ سنت ہے، وہ تو کافر کا بچہ ہوگا جو کیلولہ چھوڑ دے گا۔ اچھا، فجر کے بعد سونا ویسے ضروری ہے کہ رات کو اذکار اعمال تسبیحات کرتے کرتے، اور شام کو مغرب میں بندہ کیا زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، بس ایسے عزت آبرو کے ساتھ بندہ سے گزارے سارا دن کے ایسے کھپ کھپائیاں کیا کرنی ہے۔ انہوں نے لطیفوں میں ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، یہ مجھے انہوں نے لطیفہ دیا کہ بندے نے 4 شادیاں کی، خواب دیکھا کہ 2 نے پکڑا ہوا ہے اور 2 مار رہے ہیں۔ اچھا، ہمارے ساتھ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بھی کوئی اتنی شادیاں ہی کر لی، مجھ سے کہنے لگے کہ شادیاں کیا کی، میرے ساتھ جو بیتی، بس جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ کہا کہ مجھے اسی قہوے نے بچائے، بہت زبردست قہوہ ہے۔ اللہ کی ناراضگی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، ہم ہر جمعرات میں دعا کر رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی ہے، بارشیں نہیں ہو، اور ماحول کی اثرات ذہنوں پہ بھی ہوتے ہیں، جسموں پہ بھی ہوتے ہیں، اور مزاجوں پہ بھی ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ یہ جو قہوہ ہے نا، انابی قہوہ، یہ انابی قہوہ، اس کو پیئیں، پنساری کے پاس چلے جائیں، اس سے کہیں جی 1 چھٹانک یا 1 پاؤ اناب دے دے، 1 پاؤ 1 چھٹانک جتنا بھی سپستان دے دے، اور بہی دانہ دے دے، بس ہم وزن لے لیں، ہلکا سا کوٹ کے اس کو ڈبے میں رکھیں، اور 1 چمچ 2 کپ پانی میں خوب ابالیں، اسے 10 منٹ رکھ دیں، اور اس کپ کو پھر گھونٹ گھونٹ میٹھا ڈالیں یا نہ ڈالیں اس کو پئیں، دن میں چند بار پئیں۔ یہ تو وہ چیز ہے جو بار بار پئیں نا، بار بار پئیں، بار بار پئیں، تو اس کے بہت نتائج ہیں، اس کے بہت ریزلٹ ہیں۔ اس کے بہت زیادہ نتائج ہیں، بہت ریزلٹ اس قہوے کے۔ اچھا، میں بتا اس لیے رہا ہوں، صحت مند زندگی ہوگی تو عبادت ہو سکے گی، اور اگر صحت مند زندگی نہیں ہوگی، نہ بیماری میں نہ عبادت ہو سکتی ہے نہ خدمت ہو سکتی ہے۔ جو مخلوق کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی صحت ضروری ہے، اور جو عبادت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی صحت ضروری ہے۔ یہ قہوہ کبھی آزمایا آپ میں سے کسی نے؟ نہیں آزمایا، آپ نے نہیں آزمایا، پوری دنیا نے آزمایا کسی نے؟ اس کے 3 اجزاء ہیں اور نہایت سستے ہیں۔ ایک مستری صاحب ہوتے تھے، مستری الہی بخش، اتنے کامیاب مستری تھے، اتنے تھے کہ باہر کی کوئی بندوق، گن یا کوئی پرزہ آتا تھا، اور جو کوئی بندہ بھی نہیں بنا سکتا تھا، کوئی دنیا کا پرزہ، اس کو ایسے دکھاتے تھے،
ऐसे ही हल्के लहजे में, हाँ बेटा बन जाएगा। नया बंदा कहता था बाबा जी फिर देखें, बाबा जी कहते थे, फिर तीसरा बाबा जी जलाल में आ जाते थे, पुरजाओ बाहर और बंदा ही बाहर। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। मिस्त्री साहब की जिंदगी के तीन मशगले मैंने देखे, बाकी क्या थे। एक तो उन्होंने हर जुमा किसी दूसरे शहर की बड़ी मस्जिद में पढ़ना है, हर जुमा। दूसरा एक सराय थी, उसकी होटल थी, उसके रोजाना जो बलाई का प्याला उतरता था, वो मिस्त्री इलाही बख्श ने वो बलाई खानी है, शहद डाल के चम्मच के साथ बड़ा प्याला। और जिस वक्त वो बड़ा प्याला खाते थे, मेरा गुमान था कि 80 से ऊपर के थे वो, 80 से। तीसरा, वो ये कहवा पीते थे पैदल। उस वक्त भी वो 13 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चलते थे, क्योंकि वो जहां से बता रहे थे ने बताते थे कि मैं इस जगह से चल के वहां तक पहुंचा हूं, तो वो इससे ज्यादा था, इससे कम नहीं था। और वो अपने कहवे के बारे में बताते थे कि मैं कहवा धीमी आंच में पकाता हूं, धीमी आंच में। वो तो ये कहते थे कि कभी मैं सिल्वर की कभी पतीली में, देगची में मैंने कभी नहीं पकाया, ऐसी देगची में पकाता हूं जो तांबे पीतल की, उसके अंदर कली की हुई हो, या मौजूदा कोई स्टेनलेस स्टील की, कुछ स्टील की हो। वो इस तरह एहतियात करते थे और उनको ज़ौक था, और वो कहवा सारा दिन पीते थे, और जवान थे, सेहतमंद थे। सिर्फ और सिर्फ मौत उन्हें ले गई, वरना वो हैरत अंगेज तौर पे सेहतमंद थे। किसी ने पूछा मुआलिज किसे कहते हैं, मुआलिज किसे कहते हैं? कहा जो सेहतमंद आदमी इजराइल को पेश करने की कोशिश करे, उसका नाम मुआलिज है। इजराइल कहे वाह भाई वाह, बड़ा सेहतमंद आदमी था, लाजवाब आदमी था। इजराइल भी जिसकी तारीफ करे उसको मुआलिज कहते हैं, जो सेहतमंद आदमी पेश करे इजराइल को। वो थे ऐसे। मैं हर दफा कोई ना कोई फितरी जिंदगी का टोटका बताता हूं, दानिस्ता बताता हूं। अपनी नस्लों के बारे में आपसे हर दफा दरखास्त करता हूं कि अपनी नस्लों को फितरी जिंदगी पे ले आए, फितरी जिंदगी पे ले आए, फितरी गिजाओं पे ले आए, फितरी निवालों पे ले आए, फितरी घोंटों पे ले आए।